ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جنات کی طاقت کو تو مانیں گے، جنات کے تصرف کو تو مانیں گے، مگر اللہ کے ولیوں کی طاقت اور تصرف اور علم کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے بیان قرآن میں کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا واقعہ یوں ہے، مختصراً بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت مجھے ملک شام بیت المقدس کے اندر چاہیے، کوئی ہے؟ یہ جو مجمع لگا ہوا ہے اس میں کوئی ہے جو وہ تخت لے آئے؟ مولوی صدیق حسن بھوپالوی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین، وہابیوں کا بڑا مقدر شخصیت، اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں لکھتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا، 600 عورت ملکہ بلقیس کی خدمت پر معمول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایسا جو وہ تخت اٹھا کے لیا اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس فرما بردار و مطیع ہو کے حاضر ہو؟ ایک شریر جن بولا، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ یہ محفل برخاست کریں، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے، اس اجتماع کے ختم ہونے سے پہلے، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ حضرت محترم توجہ فرمائیے گا، حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو وہ جن کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ایماندار ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، کہیں ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں ہیرے و جوہرات اتار لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ میری امت کے اندر جن نہیں، اللہ نے ایسے ولی بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے اندر جو اس سے جلدی لا سکتے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کا حال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ میری امت کے اندر ایسے شخص موجود ہیں، ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں جو اس جن سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، زیادہ تصرف فرما سکتے ہیں اور وہ تخت اس سے پہلے لا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی نظر آج کے اس دور میں گئی ہو، آپ نے سوچا ہو، آپ نے اپنی نبوت کے علم سے یہ جانا ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جنات کی طاقت کو تو مانیں گے، جنات کے تصرف کو تو مانیں گے، مگر اللہ کے ولیوں کی طاقت اور تصرف اور علم کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس کا نام آصف ہے، باپ کا نام برقیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت کے ولی نے کھڑے ہو کے کہا اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لا سکتا ہوں، آپ کی اس بارگاہ میں، آپ کی اس محفل میں اتنی جلدی لا سکتا ہوں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمانا، بیت المقدس کے اندر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، بیت المقدس کے اندر حضرت آصف بن برقیہ تشریف فرما ہے اور آپ فرما رہے ہیں یمن سے تخت لے آؤں گا۔ اور لوگوں جو یہ کہتے ہو علم غیب نبی کو نہیں، یہ نبی نہیں ہے، سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت کا ایک ولی ہے۔ اب ملک شام کے اندر بیٹھ کر، بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر وہ یمن کے اندر ملکہ بلقیس کے تخت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حاضر و ناظر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جو امت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟
اگر سلیمان علی نبی علیہ السلام کی نگاہ کو سوچو گے تو میرے نبی جو سلیمان کے بھی آقا ہیں، اللہ اللہ، میرے حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ مدینے میں بیٹھ کر ہمیں یہاں نہیں دیکھ رہے؟ اگر آسا بن برقیہ بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر یمن میں پڑے ہوئے تخت کو دیکھ سکتا ہے تو قسم رب کائنات کی میرا یہ دعویٰ ہے، مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام، آپ مدینے میں بیٹھ کر مجھ جیسے غریب کو بھی دیکھتے ہیں، فریاد تو کرو۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو میرے حضور محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں، بلکہ اس واقعہ سے، قرآنی واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور مدینے میں بیٹھ کے درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے گا، یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت کی ولی کی۔ اگر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، اس کی تصرف کی طاقت یہ ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے تخت بلقیس کو جو 40 گز چوڑا 80 گز لمبا ہے، اس تخت کو اٹھا کر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو میرے غوث کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے غوث اعظم